میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اس دنیا کی زندگی کو خوشحال اور خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو اسلام کے بتائے ہوئے اخلاقیات کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہوگا۔ گزشتہ نشست میں نے یہ عرض کیا کہ جس طرح بیوی کا احترام کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح اپنے اولاد کا، اپنی فرزندوں کا احترام بھی نہایت ضروری ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے۔ اس نشست میں اس امر کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حقوق، وہ وظائف جو شریعت نے عورت کے کندھوں پر رکھے ہیں مرد کی نسبت، وہ کون سے وظائف ہیں جن پر عمل کرنا عورت کے لیے، بیوی کے لیے، ہمسر کے لیے نہایت ضروری ہے اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر پرسکون ہو، خوشحال ہو، اس دنیا کی بہشت ہو۔ ان میں سے پہلا عورت پر، وائف پر، اس کے کندھوں پر پہلا جو وظیفہ ہے شوہر کی نسبت وہ یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت گزار ہو، اس کی فرما بردار بیوی ہو۔ اب اطاعت کے متعلق یعنی مخلوق کی اطاعت کے متعلق ایک فارمولہ، ایک کلیہ بیان کیا گیا، وہ یہ کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق کی اطاعت کا دائرہ، ان کی حدود یہ ہے کہ جب تک تمہارے رب کی، تمہارے اللہ کی معصیت نہ ہوتی ہو، اس کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، تم اطاعت کر سکتے ہو مخلوق کی۔ لیکن جیسے ہی اپنے رب، اپنے پروردگار کی معصیت میں مبتلا ہو جاؤ تو اللہ کی معصیت کر کے تم کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک باؤنڈری کھینچی گئی کہ جس میں رہتے ہوئے تم مخلوق کی اطاعت کر سکتے ہو، یہاں تک کہ والدین جن کی عظمت، جن کا مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن اگر تمہارا باپ، اگر تمہاری ماں تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو وہیں پر ان کا احترام کا دائرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ریڈ زون شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی، شوہر، بچے، سب کے لیے یہ قانون ہے، تمام مخلوقات کے لیے قانون ہے۔ جو بھی مخلوق چاہے کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو، اگر پروردگار کی نافرمانی، اگر اس کی اطاعت میں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو، اگر وہ کسی ایسی چیز کی آپ کو اطاعت کرنے کا حکم دے، فرمان دے جس میں خدا کی معصیت و گناہ ہوتا ہو، تو اس کی احترام کا دائرہ وہیں پر دم توڑ دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کلیہ بیان کیا شریعت نے غیر خدا کی اطاعت کا۔ اس کو جب آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ پہلا جو وظیفہ ہے بیوی کا شوہر کی نسبت وہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت کنندہ ہو، اس کی فرما بردار ہو۔ اب یہاں پر توجہ کا طالب ہوں میں، وہ بات یہ ہے کہ سامعین محترم، بیوی کی اطاعت کے لیے سرکار دو جہاں کی شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو نقل کیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اگر غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، یہ وہی اگر ہے جو قرآن کی آیت میں بھی آیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر زمین و آسمان میں، اس اگر کو سمجھیے گا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد پیدا ہوتا، زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ وہی اگر ہے۔ فرمایا اگر غیر خدا کے لیے، رسول خدا فرما رہے ہیں، اگر غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو جا کر سجدہ کرے۔ اندازہ لگائیں شوہر کی عزت، شوہر کی احترام اور اس کا مقام۔ اور پھر دوسرے مقام پر حدیث میں فرمایا کہ بیوی کبھی بھی پروردگار کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت ہے ایک خوشحال گھرانے کے لیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری بیوی پر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو۔ اور دوسری جو ذمہ داری یا دوسرا وظیفہ بیوی کے کندھوں پر شریعت نے یہ رکھا ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اچھی بیوی ہو، اچھی ہمسرداری کرنے والی ہو، گھر کو اچھے طریقے سے، اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے والی۔ اور اس کے لیے پھر مولا علی کی میں حدیث کا سہارا لوں گا جہاں سرکار امیر المومنین نے فرمایا کہ جہاد المرئی، عورت کا جہاد
اس کی اچھی ہمسرداری کرنا ہے، اچھے طریقے سے شوہر کی خدمت کرنا، گھر کو چلانا، یہ عورت کا جہاد ہے، یہ وائف و بیوی کا جہاد ہے۔ یعنی جس طرح ایک مجاہد اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں جا کر جہاد کرتا ہے، اس مجاہد کا جو اجر و ثواب ہے وہی اجر و ثواب ایک بیوی کو مل سکتا ہے اگر وہ اچھی بیوی بنے، شوہر کی اچھی خدمت کرے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث میں مولا علی نے اسی حدیث کو مزید جو ہے نا واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاد المرئی، یعنی عورت کا جہاد اچھی ہمسرداری، اچھی شوہرداری کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بیوی کا شوہر بد اخلاق ہو، دراز زبان ہو، اسے گالی گلوچ کرتا ہو، اس سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہو، تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے اس برے اخلاق پر صبر کرے۔ یہ اس کا صبر کرنا عورت کا جہاد ہے۔ یعنی گزشتہ جو پہلی حدیث تھی اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ عورت کا جہاد اچھی ہمسرداری کرنا کس طرح ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا شوہر آپ کو گالیاں دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، تو اس بد زبانی پر، اس کے برے اخلاق پر آپ کا صبر کرنا آپ کا راہ خدا میں جہاد کرنا ہے۔ جو مجاہد کو قیامت کے دن ثواب و اجر ملے گا، وہی اجر و ثواب آپ کو ملے گا کہ اگر آپ نے صبر کیا اپنے شوہر کی اذیتوں پر، ان کی زبان درازی پر، بد اخلاقی پر۔ تو عورت کے کندھوں پر دوسرا وظیفہ یہ ہے سامعین کہ عورت اچھی ہمسرداری ہے۔ اور تیسرے مقام پر، یعنی تیسری چیز جو شوہر کی نسبت عورت کے کندھوں پر رکھی گئی ہے، وہ وظیفہ، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرتی ہو۔ اپنے شوہر کا احترام کرنے کے متعلق سرکار دو جہاں کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوا چلوں کہ جہاں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا احترام نہ کرے، اس کی بے عزتی کرتی ہو، اس کے سامنے زبان درازی کرتی ہو، اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال نہ کرتی ہو، تو ایسی عورت کی پروردگار، ایسی بیوی کی خداوند متعال کسی عبادت کو، کسی پرستش کو، کسی نیک عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک اپنے شوہر کو وہ راضی نہ کرے۔ یعنی دونوں طرف سے یہ مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر شوہر بد زبان ہے، شوہر اگر بد اخلاق ہے تو بیوی کو اجر ملے، لیکن اگر برعکس بیوی بد اخلاق ہو تو شوہر کو، اس کے لیے بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے بد اخلاقی پر صبر کرے، اپنی بیوی کی دراز زبانی پر اگر صبر کرتا ہے، تو قیامت کے دن پروردگار متعال ایسے مرد کو، ایسے شوہر کو حضرت ایوب کے صبر جتنا ثواب دے گا۔ حضرت ایوب کا وہ صبر جو سب کے لیے مثال ہے، اس کا اجر کیا ہوگا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پر سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی خدا نہ خواستہ بد اخلاق ہے، بد خلق ہے، زبان دراز ہے، تو اگر آپ نے اس بات پر صبر کیا اور زندگی کے سسٹم کو چلاتے رہے، تو قیامت کے دن حضرت ایوب کے صبر کا جو اجر ہے وہی صبر کا اجر آپ کو بھی عطا کیا جائے گا۔ تو یہ 3 وظائف ہو گئے۔ چوتھا وظیفہ عورت کا شوہر کی نسبت یہ ہے کہ وہ اخلاق کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ اپنے شوہر سے پیش آتی ہو۔ اور 5واں وظیفہ یہ بیان کیا گیا سامعین محترم کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نسبت اظہار محبت کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جس سے بھی محبت کرتے ہو، چاہے بیوی سے ہو، چاہے کسی مومن بھائی سے ہو، چاہے فرزند سے ہو، جس سے بھی تم محبت کرتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری محبت دائم و قائم رہے، محکم و مضبوط رہے، تو تم پر لازم ہے کہ تم اپنی محبت کا اظہار کرو۔ اظہار محبت سے، اور وہ حدیث جہاں پر سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبہ ابدا، شوہر کا اپنی بیوی سے یہ جملہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، یہ لفظ بیوی کے دل سے کبھی بھی باہر نہیں نکلتا، ہمیشہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی اظہار محبت کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت محکم و مضبوط ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، دوران گفتگو وہاں سے کسی شخص کا گزر ہوتا ہے،
جیسے ہی اس شخص کا گزر ہوا تو اس صحابی نے سرکار صادق آل محمد کو دیکھ کر کہا کہ مولا وہ جو شخص جا رہا ہے اس سے مجھے محبت ہے۔ امام نے کہا اٹھو، اٹھ کر جا کر اپنی محبت کا اظہار کرو۔ یہ کون سی محبت ہے؟ جو ایک طرفہ ہو، جو محبوب کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ اس سے محبت کرتے ہو۔ امام نے کہا اٹھو، جا کر اپنی محبت کا ابراز کرو، اظہار کرو، اسے بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مومن ہو، مومن بھائی ہونے کی حیثیت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر وہ شخص جاتا ہے، جا کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ شوہر سے اظہار محبت کرے گی تو اس سے دونوں کی محبت محکم و مضبوط ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ 5 وظائف ہیں جو پروردگار نے عورت کے کندھوں پر رکھے ہیں مرد کی نسبت، شوہر کی نسبت، تاکہ ان کی زندگی، ان کا گھرانہ پرسکون و پر اطمینان ہو شریعت کے